بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا فرسٹ لیکچر چینج آف رپورٹنگ ورب ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں انٹروڈکٹری ویڈیو تعارفی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں فرق کیا ہے، رپورٹنگ اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو پہلے کن کن چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سارے کے سارے ٹینسز آتے ہوں، آپ کو پروناؤن اور پروناؤن کیسز کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو کائنڈز آف سینٹینسز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے چینج آف رپورٹنگ ورب، اور اس کے لیے آپ کو رپورٹنگ اور رپورٹڈ سپیچ کا پتہ ہونا ضروری ہے، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی جلدی سے گو تھرو کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ہو بہو کہی ہوئی بات، مثلاً انورٹڈ کاماز کے اندر لکھی ہوئی بات کو ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں، اور اس کے باہر والا جو سینٹینس ہوتا ہے اسے ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سینٹینس میں ہی سیز ٹو می آئی گو دیئر، تو آئی گو دیئر انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، اس لیے ہم اسے رپورٹڈ سپیچ کہیں گے، اور ہی سیز ٹو می یہ رپورٹنگ سپیچ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ رپورٹنگ سپیچ کا سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کون سا ہے۔ مثال کے طور پر ہی سیز ٹو می، اس رپورٹنگ سپیچ میں ہی سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، سیز ورب ہے، اور می آبجیکٹ ہے۔ تو ہم جب بھی چینج آف رپورٹنگ ورب کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا چینج کیا کرتے ہیں کہ سے کو ٹیل میں بدلتے ہیں، سیز کو ٹیلز میں، اور سیڈ کو ٹولڈ میں بدلتے ہیں۔ ان چیزوں کی چینج کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر 2 شرطیں فقرے میں ہوں گی تو ہم یہ والی چینج کریں گے۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ہی سیز ٹو می، اس رپورٹنگ سپیچ میں می آبجیکٹ موجود ہے۔ اور دوسری کنڈیشن پازیٹیو سینٹینس رپورٹڈ سپیچ میں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہمیں فقرہ دیا گیا ہے جسے ہم نے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں کرنا ہے، اس کے رپورٹڈ سپیچ میں پازیٹیو سینٹینس کا ہونا ضروری ہے اگر ہم یہ والی چینجنگز کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی سیز ٹو می آئی گو دیئر، یہ دونوں کی دونوں کنڈیشنز کو شو کر رہا ہے۔ مثلاً اس میں آبجیکٹ بھی موجود ہے اور رپورٹڈ سپیچ میں پازیٹیو سینٹینس بھی ہے، اس لیے ہم سیز کو ٹیلز میں بدل دیں گے، ہی ٹیلز می۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں کی دونوں کنڈیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے، تب ہم سے کو ٹیل، سیز کو ٹیلز اور سیڈ کو ٹولڈ میں بدلیں گے۔ مثال کے طور پر ہی سیڈ آئی لائک ٹو لو، اب اس سینٹینس میں رپورٹڈ سپیچ میں پازیٹیو سینٹینس تو ہے، لیکن رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم سیڈ کو ٹولڈ میں نہیں بدلیں گے بلکہ سیڈ ہی رائٹ کر دیں گے۔ اسی طرح ہم باقی چینج آف رپورٹنگ ورب اس پر بات کرتے ہیں۔ دراصل اگر آپ نے چینج آف رپورٹنگ ورب کرنا ہے تو آپ کو سینٹینس کائنڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس پر میں لیکچر دے چکا ہوں، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ کائنڈ آف سینٹینسز یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں،
کیونکہ جب بھی ہم نے رپورٹنگ سپیچ کا ورب چینج کرنا ہے ہمیں رپورٹڈ سپیچ کے سنٹینس کائنڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. مثلاً اگر رپورٹڈ سپیچ میں پازیٹیو سنٹینس ہوگا تو ہم سے کو ٹیل، سیز کو ٹیلز اور سیڈ کو ٹولڈ میں بدل دیں گے. اب آگے میں جتنے بھی سنٹینسز ڈسکس کروں گا اس میں رپورٹڈ سپیچ کا سنٹینس کائنڈ دیکھتے ہوئے ہم رپورٹنگ سپیچ کے ورب کو چینج کریں گے. مثال کے طور پر he said to them do you speak truth. اب اگر ہم رپورٹڈ سپیچ کا سنٹینس دیکھیں تو یہ انٹروگیٹیو سوالیہ فقرہ ہے. اب ہم سیڈ کو ٹولڈ میں نہیں بدلیں گے بلکہ یہ ایک سوالیہ فقرہ ہونے کی وجہ سے ہم سیڈ کو انکوائرڈ میں بدل دیں گے. she inquired of them. she inquired of them کیونکہ رپورٹڈ سپیچ میں انٹروگیٹیو سنٹینس تھا. نیکسٹ موو کرتے ہیں. he said to you please sit down. اگر آپ رپورٹڈ سپیچ کے سنٹینس پر غور کریں تو یہ ایک امپیریٹیو سنٹینس ہے اور امپیریٹیو سنٹینس میں یا ہم کسی سے درخواست کرتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں یا ہم کسی سے التجا کرتے ہیں. اس سنٹینس پر غور کریں تو یہاں کسی سے درخواست کی جا رہی ہے کہ پلیز سٹ ڈاؤن. تو ہم یہ سنٹینس کی کائنڈ دیکھتے ہوئے رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ کو ریکویسٹڈ میں بدل دیں گے کیونکہ رپورٹڈ سپیچ میں کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے. تو ہی ریکویسٹڈ یو. اب آگے والی جو چینجنگز ہیں ان پر ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ آج ہم صرف اور صرف رپورٹنگ سپیچ کا ورب کی چینج ڈسکس کر رہے ہیں. نیکسٹ سنٹینس ہی سیز ٹو یو اوبے یور پیرنٹس. اب اس میں کوئی ایڈوائس کی جا رہی ہے اس لیے ہم سیڈ کو ایڈوائزز میں بدل دیں گے. ہم سیز کو ایڈوائزز میں بدل دیں گے. مثلاً he advises you. he advises you. Next sentence teacher said to students do not make noise. اب اس میں ٹیچر جو ہے بچوں کو منع کر رہا ہے کہ شور مت کریں. تو رپورٹڈ سپیچ میں امپیریٹیو سنٹینس ہے تو ہم اسے دیکھتے ہوئے ہم سیڈ کو فار بیڈ میں بدل دیں گے. ٹیچر فار بیڈ اسٹوڈینٹس. اب بعض اسٹوڈینٹس سمجھتے ہیں کہ فار بیڈ کی سیکنڈ فارم فار بیڈڈ ہونا چاہیے. دراصل اس کی پہلی فارم ہے فار بڈ، دوسری فارم آف ورب ہے فار بیڈ اور تیسری ہے فار بڈن. تو ہم اسے چینج کریں گے ٹیچر فار بیڈ اسٹوڈینٹس. نیکسٹ سینٹینس مدر سیز ٹو ہم مے یو لیو لانگ. کہ اللہ کرے کہ آپ کافی عرصہ تک زندہ رہیں. اب کیونکہ اس سنٹینس میں ایک دعا دی جا رہی ہے تو ہم اردو میں اسے دعائیہ فقرہ آپٹیٹیو سنٹینس کہتے ہیں. اس لیے ہم رپورٹنگ سپیچ کے ورب کو کیسے چینج کریں گے. مدر پریز فار ہم. ہم نے سیڈ کو پریز میں کیوں بدلا؟ کیونکہ رپورٹڈ سپیچ میں کوئی دعا دی جا رہی تھی. نیکسٹ سنٹینس ہی سیڈ واٹ اے بیوٹیفل سائٹ. اگر دیکھیں تو یہ ایک ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہے رپورٹڈ سپیچ کے اندر. تو جب بھی ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہوگا اور اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے گا تو ہم رپورٹڈ سپیچ کو بدل دیں گے ہی ایکسکلیمڈ ود جوائے. خوشی کے اظہار کے لیے ایکسکلیمڈ ود جوائے یوز کیا جائے گا جب ایکسکلیمیٹری سنٹینس میں خوشی کا اظہار کیا جائے گا. نیکسٹ سنٹینس ہی سیڈ alas we lost the match. اس سنٹینس میں رپورٹڈ سپیچ میں ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہی ہے لیکن غمی کا اظہار کیا جا رہا ہے
اس لیے ہم ایکسکلیمڈ ود سورو رائٹ کریں گے. تو یہ سینٹینس کہ ہم رپورٹنگ سپیچ کو بدل دیں گے, ہی ایکسکلیمڈ ود سورو. نیکسٹ سینٹینس, ہی سیز لیٹ اس پلے کرکٹ. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ کرکٹ کھیلیں. تو لیٹ والا جو رپورٹڈ سپیچ میں سینٹینس ہوگا ہم اسے سجیسٹڈ یا پروپوزڈ میں بدل دیں گے. مثلاً ہی سجیسٹڈ, ہی پروپوزڈ. اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم رپورٹنگ سپیچ کا ورب کیسے چینج کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا رولز ہیں. باقی جتنی بھی چینجنگز ہیں ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے جائیں گے.